بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعہ کے دن بیوی کے پاس جانے پر اللہ پاک کون سے خاص انعامات سے نوازتا ہے؟ جمعہ کے دن غسل کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے، اور اس کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا خیال کرے، اور جو تیز خوشبو اس کے گھر میں میسر ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ایک ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے، پھر نماز یعنی سنت و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہوں پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی سے اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کے دن جہاں باقی اعمال کا درس ہے، وہیں پر جمعہ کے دن غسل کا بھی درس دیا گیا ہے۔ اسی لیے جمعے کے غسل کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے تو یہ کافی ہے، لیکن جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔ اس طرح کی اور بھی احادیث آئی ہیں جن میں آپ نے غسل کا حکم دیا، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ جب وہ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، تو حضرت عمر نے اپنا خطبہ کاٹ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اذان سنی اور فوراً وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ صرف وضو، جبکہ میں نے تو رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ اسی طرح سے حضرت عمر کا تمام لوگوں کے سامنے حضرت عثمان پر اس کا انکار کرنا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن غسل فضیلت والے اعمال میں سے ہے جن کے چھوڑے جانے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اس ساری بحث کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جمعے کے دن کے غسل کی اہمیت معلوم ہو جائے، اور معلوم یہ ہوا کہ جمعے کے دن ثواب کی نیت سے غسل کیا جائے، اور چونکہ اس کی متعدد احادیث میں تاکید ہے اس لیے اس کو سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ حکم تو عام ہوا جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سبھی شامل ہیں۔ جمعے کے غسل کو جنابت ہی ہونا چاہیے۔ تو اس سے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی عاجز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ کو جمع کرے، اور اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا ہے۔ محترم ناظرین، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، ان کے بغیر غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے۔ اس طرح کولی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جائے، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک ناک نرم ہے، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ باقی چیزیں سنت ہیں، ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی غسل ہو جاتا ہے، مگر سنت کے موافق نہیں ہوتا۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ درج ذیل ہے۔ غسل کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے گھٹنوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر استنجے کی جگہ دھوئے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست ہو تب بھی اور نہ ہو تب بھی، ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو اسے پاک کرے، پھر وضو کرے۔ اگر کسی چوکی یا پتھر پر بیٹھ کر غسل کر رہا ہے تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پیر بھر جائیں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھوئے۔
वज़ू के बाद 3 मरतबा अपने सर पर पानी डालें, फिर 3 मरतबा दाहिने कंधे और फिर 3 बार बाएं कंधे पर पानी डालें। इस तरह के सारे जिस्म पर पानी बह जाए। 1 मरतबा पानी बहाने के बाद पहले सारे जिस्म पर अच्छी तरह हाथ फेर ले, फिर दूसरी बार पानी बहाए ताकि सब जगह अच्छी तरह पानी पहुंच जाए, कहीं सूखा ना रहे। फिर उस जगह से हटकर पाक जगह में आ जाए और पैर धोए, और अगर वज़ू के वक्त पैर धो लिए हों तो अब धोने की हाजत नहीं। इस तरह गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। मज़कूरा बाला तरीके के अलावा और भी चंद बातें हैं जिनका गुस्ल करते वक्त ख्याल रखना चाहिए। गुस्ल करते वक्त किबला की तरफ मुंह ना करें, पानी बहुत ज़्यादा ना फेंकें और ना बहुत कम लेके अच्छी तरह गुस्ल ना करें। ऐसी जगह गुस्ल करें कि इसे कोई ना देखे। गुस्ल करते वक्त बातें ना करें। गुस्ल के बाद किसी कपड़े से अपना बदन पूंछ डालें। बदन ढकने में बहुत जल्दी करें, यहाँ तक कि अगर वज़ू करते वक्त पैर ना धोए हों तो गुस्ल की जगह से हटकर पहले अपना बदन ढकें, फिर दोनों पैर धोएं। अगर तन्हाई की जगह हो जहाँ कोई ना देख पाए तो नंगे होकर नहाना भी दुरुस्त है, चाहे खड़े होकर नहाए या बैठ कर नहाए, लेकिन बैठ कर नहाना बेहतर है क्योंकि इसमें पर्दा ज़्यादा है। नहाते वक्त ज़बान से कलमा या कोई दुआ ना पढ़ें। अगर गुस्ल के बाद याद आए कि फ़लानी जगह सूखी रह गई थी तो फिर से नहाना वाजिब नहीं, बल्कि जहां सूखा रह गया था उसी को धो ले, लेकिन फ़क्त हाथ फेर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि थोड़ा पानी लेकर उस जगह बहा लेना चाहिए। और अगर कूली करना भूल गया हो तो अब कूली कर ले। अगर नाक में पानी ना डाला हो तो अब डाल ले। गर्द के जो चीज़ रह गई हो अब उसको कर ले। नए सिरे से गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं। सर के बाल भगोना और सारी जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। अगर एक बार भी सूखा रह गया, एक बार की जड़ में पानी नहीं पहुंचा तो गुस्ल नहीं होगा। अलबत्ता ख़वातीन के बाल अगर गूंदे हुए हों तो बालों का भगोना मुआफ़ है, लेकिन सब जड़ों में पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, एक जड़ भी सूखी ना रहने पाए। और अगर बगैर बाल खोले सब जड़ों में पानी ना पहुंच सके तो बाल खोल डाले और बालों को भी भगो दे। अंगूठी छल्ले वगैरह बेहतर है कि उतार कर गुस्ल करे। अलबत्ता अगर अंगूठी छल्ले पहने हों तो उन्हें खूब हिला ले ताकि पानी सुराखों में पहुंच जाए। इसी तरह ख़वातीन नथ और बालियों को भी खूब हिलाएं, और अगर बालियां ना पहनी हों तब भी सुराखों में पानी डालें। ऐसा ना हो कि पानी ना पहुंचे और गुस्ल सही ना हो पाए। कान और नाक में भी ख्याल करके पानी पहुंचाना चाहिए। पानी ना पहुंचेगा तो गुस्ल ना होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में एक बार सुबहान अल्लाह लिख दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।